رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہو صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا رحمت دو جہاں، رحمت عالمیاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ ربیع الاول جلوہ فرما ہو چکا ہے، ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں پڑ رہی ہیں، لائٹیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ رحمت دو جہاں اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، اس مہینے کی 12ویں شب رحمت بن کے چھائی، 12ویں شب اس مہینے کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی رحمت، رحمت مہربانی، عنایت، شفقت انبیاء پر بھی، اولیاء پر بھی، صحابہ پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی۔ آپ کی رحمت حیوانات پر بھی، جمادات پر بھی۔ آپ کی رحمت دنیا میں بھی، نزا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی ہوگی، پل صراط پر بھی آپ کی رحمت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان سچے عاشق رسول، عاشق میلاد، آپ کا بہت پیارا کلام ہے، اس میں رحمت دو جہاں کی رحمتوں کا بیان ہے، وہ میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ صلی علی صلی علی صلی علی، سچی بات سکھاتے راہ چلاتے یہ ہے، صلی علی صلی علی صلی علی، ڈوبی ناو تیرا یہ ہے، ہلتی نیوے جماتے یہ ہے، جلتی جان بجھاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، صلی علی صلی علی صلی علی، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہے، شافع امت نافع خلقت، رافع رتبے بڑھاتے یہ ہے، دافع یعنی حافظ و حامی، دفع بلا فرماتے یہ ہے، فیض جلی
سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی ان کے نام کے صدقے جیسے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہے اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بناتے یہ ہے لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچاتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی بندے کرتے کام غضب کے مجدار رضا کا سناتے یہ ہے نظر روح آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے مقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی باپ جان بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہے خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا اللہ بھاری بناتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر لاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجھے رضا کا سناتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی سبحان اللہ رحمت دو جہاں تیری کیا بات ہے
تیری کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت پیدائش سے لے کر قیامت تک اپنے امتیوں پر رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت ہی رحمت. کس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. ہم ان کو بھول گئے، ان کی سنتیں ہم نے چھوڑ دی، ان کے فرامین ہم نے نہیں سنے، نہ سیکھے نہ پڑھے، ان کی سیرت نہیں پڑھی. تعجب کی بات. اللہ کرے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری ہم سیرت کا مطالعہ کریں، بہت سیکھنے کو ملے گا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنی گناہ گار امت کو یاد کیا. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کو لحد پاک میں رکھا گیا، تو حضرت قسم رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں آخری شخص ہوں جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے منور قبر اطہر میں دیکھا تھا. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک مزار میں رکھا گیا، آپ کے جسد پاک کو. آپ فرمانے میں آخری تھا جس نے حضور کی زیارت کی اور حضور کو قبر اطہر میں دیکھا. کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صاحب الاولاق کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے. اللہ، کون سے ہونٹ؟ جنتی پھولوں سے زیادہ نازک اور حسین ہونٹ. سبحان اللہ. حضرت قسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب کیا. میں نے سنا آواز آ رہی تھی ربی امتی امتی ربی امتی امتی. یا رب میری امت، یا رب میری امت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار میں بھی ہمیں یاد کرتے، اور ہم درود پڑھ کر ان کی سنتیں سیکھ کر عمل کر کے ان کو ہم کس قدر یاد کرتے. غور تو کریں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. اے میرے پروردگار میری امت میری امت میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے. آپ کی توجہ اور معلومات اور عبرت کے لیے عرض کروں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. آواز اس کی پہلے کم ہوگی، پھر بڑھتی جائے گی، پھر دنیا تہس نہس ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. یہ پہلا سور ہوگا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، اور اب سارے جو مر چکے وہ زندہ ہونا شروع ہوں گے. اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مزار پر انوار میں دوسرا سور پھونکنے تک یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی پکارتا رہوں گا. اللہ، کس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، کس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے. ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. اب سنیں اعلی حضرت کا عشق رسول. آپ فرماتے ہیں جنہیں مرقد بتا حشر امتی
کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ تمنا ہے، کیسی آرزو ہے؟ ہماری تمنائیں تو دولت کے گرد گھوم رہی ہیں، ہماری تمنائیں تو مال کے گرد گھوم رہی ہیں، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے، شہرت چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے؟ ہائے ہائے، آقا قیامت تک امتی 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 آپ فرمائیں گے ہمیں بھی ان میں یاد کر لیں، آپ کو میں آپ کی رحمت کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت دو جہاں کی کیا بات ہے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، یادگاری آقا اور آپ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان کرنا۔ بڑھا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں، بڑا یہ سلسلہ رحمت کا دور زلف والا میں، تسلسل کالے کو سو رہ گیا، عصیاں کی ظلمت کا تسلسل کالے کو سو رہ گیا، عصیاں کی ظلمت کا۔ ہمارے گناہوں کا جو اندھیرا تھا وہ محبوب کی کالی کالی زلفوں کے صدقے میں دور ہو گیا۔ آئے آئے، میں یہاں آپ کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سر اقدس پر آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک یا کندھوں تک بال مبارک رکھے۔ اس کو کہتے ہیں گیسو، زلفیں، ٹھیک ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر رکھیں تو ثواب ہے، اگر نہ رکھیں تو گناہ نہیں ملے گا، مگر جو رکھے گا اسی کو ثواب ملے گا نا۔ تو زلفیں رکھیں، فلاں کٹ، فلاں ایکٹر کا انداز، فلاں گلوکار کا انداز، فلاں لیڈر کا انداز، نہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے امتی، اے ایمان والے، اگر چاہتا ہے تیرا ایمان سلامت رہے، ایمان لے کر دنیا سے جائے، بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک زلفیں رکھی، اور ایک پنجابی عاشق رسول نے اس کو یوں نظم کیا، ہم آقا کو زلفوں والا کہہ کر بھی یاد کرتے نا۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کی جو سیاہی ہے، اس کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کے گناہوں کی کالک انشاءاللہ الکریم دھلے گی، رحمت دو جہاں کے صدقے میں، رحمت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اور سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں،
قیامت کے روز رحمت دو جہاں کے جو جلوے ہوں گے، رحمت مصطفیٰ کے جو جلوے ہوں گے، اللہ اکبر۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹی زنجیریں، گناہگاروں چلو مولا جنت کا، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے صف ماتم اٹھ جائیں گے، رونے والے خوش ہو جائیں گے، آقا روئیں گے اور گناہ گاران امت یہ خوش ہوں گے کہ شفاعت ہو رہی ہے، جہنم خالی ہو جائے گا، اللہ اکبر، غلامان مصطفیٰ وہاں سے نکالے جائیں گے اور ان کی زنجیریں کاٹی جائیں گی، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر دیگر انبیاء جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنت کی زنجیر کو ہلائیں گے، اللہ اکبر، اور میرے آقا کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میرے آقا اپنے گناہ گار امتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور کیا منظر ہوگا، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ امیر اہل سنت اپنے عشق کا اظہار یوں نظم کرتے ہیں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اور کسی اور عاشق رسول نے اس کو اپنے انداز سے یوں نظم کیا، باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت مبارک قیامت کے روز کیا ہوگی؟ اپنی امت کو بخشواتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، بڑا عشق بڑا شعر ہے، انشاءاللہ عشق رسول میں آنسو جاری ہو جائیں گے اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اور عشق کے ساتھ سنا تو۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر، نرالا تار ہوگا گردش چشم شفاعت کا، نرالا تار ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چشم شفاعت ہے، آقا کی نظر مبارک ہے،
اس کا انداز کیا ہوگا قیامت کے روز؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی حسرت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہیں گناہوں کے سبب جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اور ادھر کبھی آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کی طرف نظر فرما رہے ہیں۔ نرالا طور ہوگا، اللہ 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 اللہ، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا، نرالا طور ہوگا، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا۔ مزید اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سنیں۔ ہمیں زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں، ہمیں زلف نبی ساجد ہے محراب دو ابرو میں، کہ یا رب تو ہی والی ہے، کہ یا رب تو ہی والی ہے، سیاہ کاران امت کا، کہ یا رب تو ہی والی ہے، سیاہ کاران امت کا۔ اللہ حضرت کا ذوق، شوق، علم، عشق، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے! جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ عاشق رسول بنے وہ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھے، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش پڑھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کی مبارک زلفیں جو ہیں گیسو مبارک، یہ دو ابرو کے درمیان آ گئی ہیں، اور گویا کے سجدہ کر کے رب سے کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ تو امت کے گناہ گاروں کا تو والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے زلفیں بھی کیا باتیں کرتی ہیں، زلفیں بھی کیا بولتی ہیں۔ آپ کو عرض کرو، جن کو یہ وسوسہ آ رہا ہے ان کو عرض کر رہا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز قرآن پاک میں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں بھی کی، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے تسبیح، اللہ کی تسبیح سنی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیے کہ آپ کی مبارک زلفیں جو ہیں، گیسو مبارک جو ہیں، یہ ابرو کے درمیان آ کر گویا کے سجدہ کرتی ہیں اور رب سے کہتی ہیں کہ یا اللہ محبوب کے جو گناہ گار امتی ہیں ان کا تو ہی والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں رحمت دو جہاں کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی اور مناظر، بہت بڑے عاشق رسول بھی۔ آپ نے بریلی شریف میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حامد رضا خان کے ساتھ۔ آپ لاہور سے پہلے آپ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے آپ بریلی شریف چلے گئے، وہیں آپ نے علم حاصل کیا، وہیں استاد بنے، وہیں آپ مناظر بنے، اور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے آپ کو فیصل آباد بھیجا تھا، اس وقت لائل پور کہا جاتا تھا۔ آپ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور پاک تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، قیامت تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی امتی 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 فرمائیں گے۔ حق یہ ہے اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے، ایک بار بھی امتی فرما دیتے، اور ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہے، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں حاضر ہوں، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، نوکری کے لیے، غلامی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی کیا بات ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث نمبر 273 273. رحمتوں والے نبی، زلفوں والے نبی، نوری چہرے والے نبی، امت کو بخشوانے والے نبی، آخری نبی، نبی امی، مکی مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے. میں نے 2 بار تو دنیا میں ہی عرض کر لی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں ساری مخلوق میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے. اللہ اکبر. سمجھے اے عاشقان ملا، سمجھے آپ؟ اللہ پاک نے 3 دعائیں عطا فرمائی محبوب کو کہ جو چاہے مانگ لو. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا؟ امت کی خیر مانگی، امت کی بخشش کی دعا مانگی. اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 583 پر لکھتے ہیں، بڑی عشق بھری باتیں ہیں، بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں. اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے. 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے ہی واسطے، میری امت کی بخشش کر دے یا اللہ، میری امت کی بخشش فرما دے. اور تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا، یعنی آخرت کے لیے بچا رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا. واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان. کیا ماں، کیا باپ، کیا دوست، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلق ہیں، بیوی، شوہر، بھائی، بہن، کوئی کسی پر اتنا مہربان نہیں جتنے میرے نبی مجھ پر مہربان ہیں. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے محبوب کا امتی بنا دیا. اور اب اپنے آقا کی یاد کریں، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ دنیا میں، نزا میں، قیامت میں خیر 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 ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی. معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا. معراج کی رات میں نہیں بھولے. ہم تو خوشی میں ڈھول ڈمکے کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو ناچ رہے ہیں. تو خدا کا خوف کرو بھائی، مسلمانوں، اسلام کے مطابق عمل کرو نا. آقا کو اتنی بڑی خوشی ملی کہ جو کسی کو نہیں ملی، اللہ کی ایسی قربت ملی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی، نہ ہوئی نہ ہوگی. اللہ نے اپنے خاص دربار میں بلا کر محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت فرمائی. کس طرح؟ مہربانی فرمائی. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی. کیسے مہربانی فرمائی؟ اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھی، 50 ڈیلی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر آتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دیتے ہیں کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی.
اپنی امت کا بوجھ ہلکا کرائیں. تو بارگاہ رسالت میں بار بار حاضر ہو کر میرے نبی نمازوں کی کمی کرواتے ہیں، اور یہاں تک کہ 5 رہ جاتی ہیں، اور آپ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ 5. ٹھیک ہے. اور دیکھیں محبوب کے صدقے میں کرم کیا ہوا. رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب 5 ہیں آپ کی امت ادا کرے گی، ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. اب سنیں امیر علیہ سنت کا عشق رسول. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. 50 نمازیں تھیں اللہ کی طرف سے، اور محبوب نے ہماری سفارش کی اور گزارش کی تخفیف کہ یا اللہ کمی ہو جائے تو 5 ہوں گے. تو کیسا امتی 5 بھی نہیں پڑھتا؟ تو عاشق رسول ہے. اللہ کے بندے فرامین مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی ڈھال، خود اپنا جائزہ لینا کہ تو عاشق رسول ہے یا کیا ہے. نماز پڑھنا نصیب نہیں ہے، چہرہ وہ کفار کی طرح، استغفر اللہ، لباس کسی اور کی طرح، رہن سہن کوئی اور انداز ہے، شادی غمی میں انداز سنت کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہم کیسے امتی؟ تو خیر اللہ پاک رحمت فرمائے، اور رحمت 2 جہاں کے صدقے میں دنیا آخرت ہماری سمر جائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت دنیا آخرت میں کام آئے گی، یاد رکھیے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کیا ہے؟ فالو کرنا، جو جو آقا نے کیا ہم وہ کریں. اور ایک اطاعت، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈرز فرمائے، حکم دیے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ پاک ہمیں محبوب کی سچی الفت و محبت اور اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہو صلی علی خوش آمدید. رحمت 2 جہاں، رحمت 2